الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ اخلاق نبوی قسط 1 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاف کر دینے کی عادت۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاف کر دینے کی عادت پڑھ یا سن لے، اسے غصہ پینے والا اور دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے والا بنا اور اسے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب تعالی کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اعرابی سے ایک وسق یعنی 6 من 30 سیر کھجوروں کے بدلے میں ایک اونٹ خریدا۔ کھجوریں دینے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور کھجوریں تلاش کی تو نہ ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعرابی کے پاس واپس گئے اور ارشاد فرمایا، عبداللہ ہم نے تجھ سے ایک وسق کھجوروں کے بدلے اونٹ خریدا تھا، گھر میں کھجوریں موجود تھیں مگر تلاش کے باوجود ہمیں کھجوریں نہیں مل سکیں۔ یہ سنتے ہی وہ اعرابی زور زور سے چلانے لگا، ہائے دھوکا ہائے دھوکا، شمع رسالت کے پروانے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اعرابی کو مارنے کے لیے دوڑے اور اس سے کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو کیونکہ حقدار کو گفتگو کا حق حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-3 مرتبہ اس طرح فرمایا، لیکن سمجھانے کے باوجود جب وہ نہ مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ خولہ بنت حکیم کے پاس جا کر ان سے کہو کہ اگر آپ کے پاس کھجوروں کا ایک وسق ہے تو ہمیں دے دیں، انشاءاللہ ہم واپس کر دیں گے۔ وہ صحابی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک وسق کھجوریں موجود ہیں تو دے دیں، انشاءاللہ آپ کو واپس مل جائیں گی۔ انہوں نے کہا، میرے پاس کھجوریں موجود ہیں، آپ لینے کے لیے کسی کو بھیج دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اعرابی کو لے جاؤ اور جتنی کھجوریں اس کی بنتی ہیں دے دو۔ وہ اعرابی جب کھجوریں لے کر واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جلوہ گر تھے۔ اس نے عرض کی، جزاک اللہ خیرا، یعنی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے پورا حصہ بڑے عمدہ طریقے سے عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو عمدہ طریقے سے پورا حصہ دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے اپنے پیارے اور سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں تمام اخلاقی اچھائیاں اور خوبیاں جمع فرما دی ہیں۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق میں سے ایک خلق عفو و درگزر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ بالفرض اگر کوئی آپ کے ساتھ برے سلوک سے پیش آتا تو آپ اس پر غصہ کرنے یا سختی سے پیش آنے کے بجائے شفقت و مہربانی والا سلوک ہی فرماتے، جیسا کہ بیان کردہ اس خوبصورت واقعے سے
اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ سب کے سامنے سودے سے انکار کرنے کا الزام لگانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدرت و طاقت کے باوجود معاف فرما دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اس بہترین عادت کو اپنانا چاہیے اور خرید و فروخت کرتے وقت اگر گاہک دکاندار کو یا دکاندار گاہک کو کوئی تکلیف دہ بات کہہ دے تو فوراً غصہ کرنے، بد کلامی کرنے اور الزام تراشی کرنے کے بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے صبر، نرمی، بردباری اور عفو درگزر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ غصے کو پینا اور لوگوں سے درگزر کرنا ایسا بہترین عمل ہے کہ جس کے سبب ہمارا شمار اللہ پاک کے پسندیدہ بندوں میں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 134، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، پارہ 18 سورہ نور آیت 22، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزریں، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پا لے، اور سب سے زیادہ بردبار وہ ہے جو طاقت کے باوجود معاف کر دے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عقبہ بن عامر، جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زندگی کا سب سے سخت دن۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا، جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار ابن عبد یالیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے میری دعوت کو رد کر دیا اور طائف والوں نے مجھ پر پتھر برسائے۔ میں اسی غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام قرن الثعالب میں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا، اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے سلام کر کے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اکشبین یعنی ابو قبیس اور قعقاعان دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ساری ہی زندگی
اسی طرح حلم و کرم کے عظیم الشان واقعات سے سجی ہوئی ہے، مگر فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جس عفو و درگزر اور شفقت و مہربانی کا مظاہرہ فرمایا اس کی مثال ناممکن ہے۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جمع ہونے والے ہزاروں کفار پر ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ وہ لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے سر جھکائے نگاہیں نیچی کیے کھڑے تھے۔ ان ظالموں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، جو آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آج یہ سب مجرم بن کر کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ انصار و مہاجرین کی فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو ختم کر ڈالیں گی۔ لیکن اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی، اور آپ نے ان مجرموں سے پوچھا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس سوال سے مجرمین کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت دیکھ کر امید بھرے لہجے میں عرض کی، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی نظریں آپ کے رخ پر نور پر جمی ہوئی تھیں اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ فرمان رسالت سن کر مجرموں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے شکریہ کے جذبات آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخساروں پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ اللہ اکبر! اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کے کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین اور روشن ورق ہے؟ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، تبلیغ دین کے وقت طرح طرح سے ستایا، حتیٰ کہ آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اسی پر بس نہ کی بلکہ ہجرت کے بعد بھی چین سے نہ رہنے دیا۔ لیکن فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جان نثار ان پر غالب آ گئے تو ان سے بدلہ لینے کے بجائے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال حلم و شفقت فرماتے ہوئے سب کو معاف فرما دیا۔ جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان کیا۔ لہذا ہمیں بھی سیرت رسول پر عمل کرتے ہوئے بدلے کی قدرت کے باوجود معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بدلے سے زیادہ بہتر اور آخرت میں اجر و ثواب کا باعث ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 25 سورۃ الشورى آیت 40، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے،
بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف پہنچانے والوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آئیے اپنے کردار کو سیرت رسول کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم و کرم سے متعلق مزید 4 واقعات ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ نمبر 1، جان کے دشمن کو معافی۔ ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ غورث بن حارث نے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے کر نیام سے کھینچ لی۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا، اے محمد، اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ۔ یہ سنتے ہی ہیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ہاتھ مبارک میں لے کر فرمایا، اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ غورث گڑ گڑا کر کہنے لگا، آپ ہی میری جان بچائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ چنانچہ غورث اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ اے لوگو، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ 100 بار تیرا دیکھ کر عفو اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے۔ نمبر 2، گردن مبارک پر رگڑ کا نشان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک دم ایک دیہاتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر جھٹکے سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کی کنار سے خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا، اللہ پاک کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دیا۔ نمبر 3، جادو کرنے اور زہر دینے والوں کو معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبید بن عاصم نے جادو کیا تو آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غیر مسلمہ کو بھی معاف فرما دیا جس نے آپ کو زہر دیا تھا۔ نمبر 4، جسمانی نقصان پہنچانے والے کو دعا دی۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دندان کا کچھ کنارہ شہید اور چہرہ انور کو زخمی کر دیا گیا۔ یہ بات صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت بری لگی اور عرض کیا، آپ ان کے لیے دعائے ضرر فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بلکہ دعوت دینے والا اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ذاتی دشمنوں کو معافی۔ مگر پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان واقعات سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے شفقت و محبت سے پیش آتے، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ نہ فرماتے، مگر جب آپ کے سامنے شرعی حدود کو توڑا جاتا اور احکام الہی سے منہ موڑا جاتا تو پیشانی اقدس پر جلال کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک اللہ پاک کی مقرر کردہ حدود کو نہ توڑا جائے، اور جب اللہ پاک کی مقرر کردہ حدود میں سے کسی حد کو توڑا جاتا
تو آپ شدید غصہ فرماتے۔ شرعی حدود توڑنے پر حضور کا جلال۔ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تو قریش سوچ و بچار کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی سفارش کون کرے۔ بالآخر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں، یہ بات کر سکتے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ سے اس عورت کی سفارش کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ پاک کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اے لوگو، تم سے پچھلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ ان میں سے کوئی صاحب منصب چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور اگر غریب چوری کرتا تو اس پر حد قائم کی جاتی۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد شفیق و مہربان ہیں، اپنے دشمنوں کے ظلم و ستم پر بھی عفو و درگزر سے کام لیتے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شریعت کی خلاف ورزی کی جاتی تو چہرہ انور پر جلال ہو جاتا تھا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھے تو مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور اس کی آخرت کی بھلائی کی خاطر شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر اس کی اصلاح کرے۔ اگر سمجھانے سے فتنے کا اندیشہ ہو تو دل میں برا ضرور جانے، جبکہ ذاتی معاملات میں خلاف مزاج باتوں پر صبر و تحمل اور عفو و درگزر سے ہی کام لینا چاہیے۔ کوئی کتنا ہی غصہ دلائے، اپنی زبان اور ہاتھوں کو قابو میں رکھتے ہوئے رضا الہی کی خاطر معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے تو بعض اوقات بنے بنائے کام بھی بگاڑ دیتی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ یاد رکھیے، اگر ہم کسی کی غلطی پر رضا الہی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے انتقام لینا چھوڑ دیں تو اس سے ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور فتنے فساد کے تمام ناپاک جراثیم خود بخود دم توڑ جائیں گے۔ بردباری و نرم دلی اللہ پاک کو پسند ہے۔ یقیناً جس کے پاس یہ عظیم دولت ہے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ نرمی ہی انسان کی زینت ہے، اور با اخلاق اور نرم خو شخص سب کو پیارا لگتا ہے۔ تند مزاج اور سخت دل شخص سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ نرمی سے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ پڑھیے اور اس پیاری عادت کو اپنانے کی نیت کیجیے۔ نرمی سے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1، اللہ پاک رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ پاک نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ نمبر 2، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے تو نرمی اسے زینت ہی دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے تو اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ نمبر 3، جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نمبر 4، جسے نرمی میں سے حصہ دیا گیا اسے دنیا و آخرت کی اچھائیوں میں سے حصہ دیا گیا۔ بنا دو صبر و رضا کا پیکر، بنو خوش اخلاق ایسا سرور، رہے صدا نرم ہی طبیعت، نبی رحمت شفیع امت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تورات شریف میں حضور کی نشانیاں۔ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کھجوریں خریدی۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 یا 3 دن باقی تھے کہ انہوں نے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے یوں کہا، اے محمد، عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو،
اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جلال میں آ کر اس سے کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر حضور کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دی تو انہوں نے کہا، اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، چونکہ میں نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ کر تمہیں خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری دل جوئی کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ کہا، میں یہودیوں کا عالم زید بن سعنہ ہوں۔ فاروق اعظم نے فرمایا، پھر تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ جواب دیا، اے عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات شریف میں آخری نبی کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں، ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا تھا، مگر 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا۔ نمبر 1، ان کی قوت برداشت ان کے غضب پر غالب رہے گی، اور نمبر 2، جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا، اسی قدر ان کا حلم یعنی صبر و تحمل بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ میں نے اس ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی برحق ہے۔ اے عمر، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنا آدھا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر عمدہ اخلاق کا پیکر بنایا کہ کوئی کتنا ہی دل دکھاتا، بدتمیزی و بد اخلاقی سے پیش آتا اور حق طلب کرنے میں بے ادبی کر جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ہمیشہ حلم و بردباری، صبر اور نرمی کو ہی اختیار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری صفت کی تعریف کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو کیسی ہی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو پہلی کتابوں میں دیکھا ہے۔ آپ نہ تو تنگ مزاج ہیں اور نہ ہی سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر فرمانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے انہی اخلاق کریمہ کی برکتوں سے فیض یاب ہو کر بے شمار کفار نے اسلام قبول کیا۔ دور جہالت تھا ہر سو جب کفر کی ظلمت چھائی تھی، تم نے حیوانوں جیسے لوگوں کو بھی انسان کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بیٹی کو اذیت دینے والے کو بھی معافی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر ابو العاص رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا۔ جب قریش مکہ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت زینب کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ مقام ذی طویٰ میں انہیں پا لیا۔ حبار بن اسود نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ اونٹ سے گر گئیں اور آپ کا حمل ضائع ہو گیا۔ بیٹی کو اتنی بڑی اذیت پہنچانے والے شخص کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مقام جعرانہ سے واپسی پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے حبار بن اسود، جس نے ابھی تک اسلام قبول نہ کیا تھا، داخل ہوا اور بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبار بن اسود آیا ہے۔ ارشاد فرمایا، میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ ایک شخص اسے مارنے کے لیے کھڑا ہوا تو آپ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حبار نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ پاک کے نبی، آپ پر سلامتی ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا اور میں نے چاہا کہ اجمی لوگوں یعنی غیر عربیوں کے ملک میں جا کر رہوں، پھر مجھے آپ کی نرم دلی، صلہ رحمی، نیز جہالت کا برتاؤ کرنے والے سے آپ کا درگزر کرنا یاد آ گیا۔ اے اللہ کے نبی، ہم شرک میں مبتلا تھے، پھر اللہ پاک نے آپ کے وسیلے سے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہلاکت سے نجات بخشی، لہذا آپ میری جہالت اور میری اس بات سے جس کی آپ تک خبر پہنچی ہے درگزر فرمائیں، کیونکہ میں اپنے برے کام کا اقرار اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ پاک نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی، اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قتل کا ارادہ رکھنے والا بھی مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ نجد، موجودہ ریاض کے ایک مشہور بہادر دوسور بن حارث محاربی نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 صحابہ کرام علیہم رضوان کی فوج لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوسور کو جب یہ خبر ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے شہر میں آ گئے ہیں، تو وہ بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گیا، مگر اس کی فوج کا ایک آدمی حبان گرفتار ہو گیا اور بارگاہ رسالت میں آ کر اسلام لے آیا۔ اتفاق سے اس دن زوردار بارش ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے قریب اپنے کپڑے سکھانے لگے۔ پہاڑ کی بلندی سے غیر مسلموں نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہیں، تو انہوں نے دوسور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا۔ دوسور تلوار لے کر معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا کہ اگر میں محمد کو قتل نہ کر سکا تو اللہ مجھے قتل کر دے، حتیٰ کہ وہ آپ کے سر مبارک پر تلوار بلند کر کے بولا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم مجھے تجھ سے بچائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام فوراً زمین پر اترے اور دوسور کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھا لی اور فرمایا، مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟
دوسور نے کہا مجھے آپ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بے کسی پر رحم آ گیا۔ آپ نے نہ صرف اس کا قصور معاف فرما دیا بلکہ اس کی تلوار بھی اسے واپس لوٹا دی۔ دوسور آپ کے اخلاق کریمانہ سے اس قدر متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں آ کر اسلام کی دعوت دینے لگا۔ تیرے اخلاق پر قرباں، تیرے اوصاف پر واری، مسلمان کیا عدو بھی تیرا قائل یا رسول اللہ۔